ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ قابل صد احترام بزرگوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور ان کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، کہ یہ دین آسان ہے، اس دین میں کوئی مشکل نہیں۔ آسانی چاہتا ہے، انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، انسان کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ اس دین اسلام کے اندر جتنی چیزوں کو دیکھیں گے، اس میں آپ کو آسانیاں نظر آئیں گے۔ اس وقت عید الفطر کے بعد ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے تعلق سے ہم مسلمانوں کو جو احکامات دیے ہیں اور جو پیغامات دیے ہیں، اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی آسانی معلوم پڑے گی۔ شادیوں میں اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا فرمائی اور آسانی کے ساتھ شادی بیاہ کو کرنے کا حکم بھی فرمایا۔ اسلام کے اندر شادی بیاہ کو مشکل نہیں بنایا گیا، بلکہ اسے آسان سے آسان تر بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو۔ اب یہ مشقت مالی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، جسمانی اعتبار سے ہو سکتا ہے، یعنی شادیوں کے اندر بیجا فضول خرچی اور تمام چیزیں جو آج ہم اور معاشرے میں، ہم اور آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں شادیوں کے تعلق سے، یہ چیزیں اسلامی نہیں ہیں، بلکہ ہم نے خود سے شادیوں کے اندر ایڈ کیا ہے، شامل کیا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جس چیز کو شریعت نے آسان کیا تھا، وہ چیز ہمارے لیے آج ایک مشکل ترین چیز بن کر رہ گئی ہے۔ یہ ہم نے اور آپ نے، ہمارے سماج نے، ہماری سوسائٹی نے، ہم لوگوں نے خود سے کیا ہے۔ شادی کو یہ جو مشکل بنایا ہے، یہ ہم نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا۔ اور ہم اور آپ اس چیز میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اس چیز میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور جب شادی کرنا مشکل، کہتے ہیں حلال چیز کو اگر مشکل بناؤ گے تو حرام چیز آسان ہو جائے گا۔
اس لیے حلال چیز کو آسان بناؤ تاکہ حرام چیز مشکل ہو۔ چنانچہ آج شادیوں کو مشکل بنا دیا گیا، مشکل ترین چیز بنا دیا گیا، لہذا شادی کے ذریعے سے اسلام نے جو فوائد بیان کیے ہیں، جو حکمتیں بیان کی ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز ہے عفت کی حفاظت، آپ کی عصمت کی حفاظت، آپ کی پاک دامنی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، جب سے شادیاں، جیسے جیسے یہ شادیاں ہمارے معاشرے میں اور سوسائٹی میں شادیاں مشکل بنتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں زنا عام ہوتا جا رہا ہے، زنا کرنا عام ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی اور بے شرمی فروغ پا رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے شادی کو، جو کہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، ایک چیز ہے، بلکہ ایک عبادت ہے، شادی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم نے اس چیز کو جب مشکل بنا دیا، شادی کرنا جب مشکل بنا دیا، تو اس کے نتیجے میں زنا عام ہو گیا، بے حیائی پھیل رہی ہے، اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہے جس سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ رشتہ ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک شادی سے پہلے کا مرحلہ، ایک شادی کے وقت کا مرحلہ، اور ایک شادی کے بعد کا مرحلہ۔ شادی سے پہلے کا مرحلہ، ہم رشتہ کیسے لگائیں گے، رشتہ کس طرح کے خاندان میں لگائیں گے، کس طریقے کا لڑکا ہمیں چاہیے، کس طرح کی لڑکی ہمیں چاہیے، اگر آپ نوجوان ہیں آپ کو کس طرح کی بیوی چاہیے، اگر کوئی لڑکی ہے تو لڑکی کو کس طرح کا شوہر چاہیے، اس بارے میں بھی ہماری شریعت نے اور ہمیں اور آپ کی رہنمائی کی۔ شادی کے وقت شادی ہمیں کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، کن کاموں میں ہمیں پیسے لگانا چاہیے، خرچ کرنے چاہیے، اور کن چیزوں میں ہمیں پیسے خرچ نہیں کرنا چاہیے، شادیاں کس طریقے سے سادگی کے ساتھ کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہمارے لیے رہنمائی۔ اور ایک ہے شادی کے بعد کا مرحلہ، کہ جب ایک میاں بیوی کے درمیان، جب ایک رشتہ قائم ہو گیا میاں بیوی کے درمیان، تو میاں بیوی کا صرف رشتہ قائم نہیں ہوتا، بلکہ 2 خاندان آپس میں ملتے ہیں، 2 خاندان آپس میں مل جاتے ہیں، 2 خاندانوں کے درمیان رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ شادی کوئی آسان اور کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں اس کا رشتہ قائم ہو گیا، نہیں، دونوں خاندانوں کے درمیان ایک دوسرے سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ساس کی شکل میں، سسر کی شکل میں، نند کی شکل میں، ایک طرف۔ تو یہ ساری چیزیں شادیوں کے ذریعے سے جو قائم ہوتا ہے، یہ رشتہ داریاں قائم ہوتی ہے، یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ تو شادی سے پہلے کا مرحلہ، شادی کے وقت کا مرحلہ اور شادی کے بعد کا مرحلہ، ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہماری شریعت نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے، اس لیے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ان تینوں مواقع میں، تینوں جگہ میں، شادی سے پہلے بھی، شادی کے وقت بھی اور شادی کے بعد بھی، ہم نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، نبی کے پیغام کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا اور حدیث کو چھوڑ دیا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ہمیں نہیں مطلب کہ نبی کی کیا تعلیم ہے، ہمیں نہیں مطلب کہ نبی کا کیا حکم ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے۔ گارجین یہ سوچتا ہے ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی اس شان و شوکت کے ساتھ کریں گے کہ دنیا دیکھیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی بھی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنی شادی اس طریقے سے کریں گے کہ ہمارے دوست یار خوش ہو جائے، ڈی جے بجائیں گے، گانا بجائیں گے، شان و شوکت کے ساتھ کریں گے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، حدیث کی تعلیم کیا ہے، اور یہ جو شادی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، یہ کس طرح کی عبادت ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آتا۔ ہم نے شادی سے پہلے بھی، شادی کے وقت بھی اور شادی کے بعد بھی شریعت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا اور نبی کے پیغامات کو چھوڑ دیا۔ ساری چیزوں میں
ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، شادی سے پہلے بھی، شادی کے وقت بھی، تو اس کے بعد جو شادی کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے وہ فتنہ اور فساد کا مرحلہ ہوتا ہے، اس شادی میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں لڑائیاں جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی، آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا۔ شادی بیاہ کے تعلق سے ہماری شریعت نے ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں بتایا، ہماری رہنمائی کی، اس لیے کہ ایک بہت ہی اہم مرحلہ، زندگی کا ایک اہم موڑ ہے، یہاں سے زندگی کا راستہ متعین ہوتا ہے۔ اگر ہم یہیں سے ہماری زندگی کی کہہ لیجئے ایک بنیاد رکھی جاتی ہے، ایک خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور یہیں پر ہم نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، نبی کے پیغامات کو چھوڑ دیا، پھر کیا ہوگا؟ بیوی کو شوہر سے شکایت، اور شوہر کو بیوی سے شکایت، ماں باپ کو بیٹے سے شکایت، اور ساس سسر کو اپنی بہو سے شکایت، صرف شکایت میں، جھگڑے میں، جھمیلے میں، پنچایت میں زندگی گزر رہی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ جمعے کے اندر انشاءاللہ العزیز شادی بیاہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز جو بہت اہم چیز ہے، جس کے بارے میں ہم اور آپ نہیں جانتے، وہ ہے طلاق۔ طلاق کے بارے میں ہمارے نوجوان نہیں جانتے، بس شادی ہو گئی، شادی کے بارے میں بھی نہیں جانتے، شادی کیسے کرنی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شادی کا مطلب ہے بس باجا بجانا، ڈی جے بجانا، اور ایسے ایسے خرافات کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسے ایسے خرافات میں مبتلا ہے یہ مسلمان۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا دیکھتی کہ مسلمان کو دیکھو کس طریقے سے وہ شادیاں کرتے ہیں، لیکن آج غیر بھی شرما جائے مسلمانوں کی حرکت کو دیکھ کر۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں خود اپنا طریقہ نہیں معلوم، ہم نے چھوڑ دیا، غیروں کے طریقے کو اپنا لیا۔ غیروں کے درمیان اور ہمارے درمیان اب کوئی فرق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بیاہ کے تعلق سے ایک پیاری حدیث ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، ثلاثا لا تؤخرها، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں تاخیر مت کرو، تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں تاخیر مت کرو، دیری مت کرو۔ فرمایا الصلاۃ اذا دخل وقتها، الصلاۃ اذا دخل وقتها، نماز کا جب وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیری مت کرو، نماز پڑھو۔ نماز کا جو مستحب وقت ہوتا ہے، جیسے کہ مستحب وقت میں مسجد کے اندر جو نماز کی جماعت ہوتی ہے، وہ مستحب وقت میں جماعت متعین ہوتا ہے۔ جماعت جو کھڑی ہوتی ہے وہ مستحب وقت کا خیال کرتے ہیں، اس لیے مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ گھروں میں نماز پڑھیں اور وقت ہوتے ہی نماز پڑھیں۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ نماز مسجد میں جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز نہ پڑھنے کا سوال ہی نہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں، حدیث میں، مسلمان اور نماز نہ پڑھے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ نماز پڑھو، نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرو۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا ایک فریضہ ہے، اس کا جو حکم دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھنا ایک فرض ہے، لیکن عام مسلمانوں کو جب خطاب کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرو، اس لیے کہ ایک مسلمان اور نماز نہ پڑھے اس کے دین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی، الصلاۃ اذا دخل وقتها، تین چیزیں جس میں دیری نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی وہ چیز ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھو۔ دوسری چیز فرمائی، والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازے کی نماز
جب جنازہ ہو جائے تو اس کی تجہیز اور تکفین میں دیری مت کرو، تجہیز اور تکفین کرنے میں دیری نہ کرو، 2 دن رکھ لیا 3 دن رکھ لیا، بلکہ جب کسی کی موت ہو جائے تو اب سوسائٹی اور معاشرے کو یہ چاہیے کہ جلد از جلد اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرنا چاہیے، جتنا جلد ہو سکے اسے اس کے مقام تک، اس کے منزل تک پہنچا دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث ہے کہ جب کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، تب بھی اسے جلدی پہنچاؤ، کیونکہ اب اسے انتظار ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور وہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کا معاملہ ہو۔ اور فرمایا جب کوئی برا انسان ہوتا ہے تو بھی اسے جلدی پہنچا دو اس کے مقام تک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برے انسان کی وجہ سے کوئی عذاب نازل ہو جائے۔ اسی لیے جنازے کی نماز میں دیری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جلد از جلد اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرنا چاہیے۔ اب تاریخ پڑھیں گے، صحابہ کرام جنگ میں جاتے تھے، دور دراز کے علاقے میں جاتے تھے، وہیں پہ شہید ہو گئے، وہیں پہ مسلمانوں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، وہیں قبر بنی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام کی قبر موجود ہے۔ اگر آج کی طرح ہم اور آپ کہتے کہ نہیں وہاں پہ تو اس کی بیوی انتظار کر رہی ہے، اس کے بچے انتظار کر رہے ہیں اور فلاں انتظار کر رہے ہیں، پہلے وہاں لے کے جائیں گے، پھر وہ دیکھے گا، اس کے بعد کفن دفن کا انتظام کریں گے، جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں کہ کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی کیرلا میں ہے، تو وہ آئے گا دیکھے گا، چاہے زندگی میں وہ اسے خیال رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ تو یہ بھی ایک خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ جب جنازے کا وقت ہو جائے، جنازہ جب ہو تو جنازے کو جلد از جلد اس کے مقام تک اور اس کے منزل تک پہنچا دو۔ اور تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا، کنوارے کے لیے جب کوئی کفو مل جائے، برابری کا رشتہ مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے کنوارے کے لیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا، کنوارے کے لیے جب کنوارا یا کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی جب وہ بالغ ہو جائے، شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے لیے کوئی برابری کا رشتہ مل جائے تو اس کے فزوجوہ، اس کا رشتہ کر دو، تاخیر مت کرو، دیری مت کرو۔ شادی میں دیری کرنا ایک فتنہ اور فساد کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے، من ترضون، جسے تم پسند کرتے ہو، پسند کا رشتہ آ جائے، اچھا رشتہ آ جائے، ترضون دینہ، فرمایا جس کی دینداری کو تم پسند کرتے ہو، دینداری کا فزوجوہ، تو شادی کر دو، نکاح کر دو۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا، الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم شادی بیاہ میں تاخیر کرو گے، فتکن فتنۃ وفساد فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد ہوگا، زمین کے اندر فتنہ اور فساد ہوگا۔ لہذا ہماری شریعت کا سب سے پہلا حکم سرپرستوں کے لیے، گارجین کے لیے، اور لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے یہ حکم ہے کہ جب بالغ ہو جائے، شادی کی عمر کو ہو جائے اور اچھا رشتہ مل جائے تو شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب چونکہ ہم لوگوں نے اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں اور سماج میں نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے اور اتنے شرائط لگا دیے ہیں کہ اب وقت پر نکاح ہونا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ نکاح جتنا مشکل ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں اور معاشرے میں زناکاری، بے حیائی اتنا ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم سب اس کے گواہ ہیں، ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی شادیوں میں شریعت کو پیش نظر رکھیں، نبی کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں، پھر سے ہم اسی طریقے سے شادی کرنے والے بن جائیں، چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکی ہو چاہے گارجین ہو، ہر کسی کو اس سلسلے میں پہل کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے اس وقت اس زمانے میں لڑکیوں کے لیے جو نفرت دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس کے ایک بہت ہی بڑی وجہ کیا ہے؟ شادیوں کو مشکل بنا دینا، شادی مشکل بنا رہے ہیں۔ لڑکی پیدا ہوتی ہے اسی وقت سے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کا جہیز دینا پڑے گا، اتنی باراتیوں کو کھلانا پڑے گا اور اتنا تام اور جھام کرنا پڑے گا۔ انسان فطری طور پر اس کے دل کے اندر ایک فکر اور ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کون بنایا؟ یہ ہم نے بنایا، یہ آپ نے بنایا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شادیوں کے موقع پر شریعت کا خیال کیجیے، سادگی کے ساتھ شادی کرنے والے بنیے، آپ مثال پیدا کیجیے، آپ خود سے شروعات کیجیے، اپنے گھر سے شروع کیجیے، اپنے چٹیے سے شروع کیجیے، اپنے محلے سے شروع کیجیے، دوسروں کے لیے مثال بنیے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کو دیکھ کر ہم بھی اسی طریقے سے کرنے والے بن جائیں، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ لہذا ہر کسی کو اس بارے میں شادی بیاہ کے تعلق سے کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں ایک اچھائی ہو، ایک اچھا پیغام ہو، اچھے طریقے سے ہم شادیاں کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے ہم ہم میں سے ہر کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے اور پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد